الحمد لله الملك الحق المبين رب العالمين رب الشهداء والصديقين والصلاة والسلام على الرسول النبي الأمي سيدنا المعيد بشيرنا المسدد نذيرنا المجدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله وعطرته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المكرمين الميامين سيما على الإمام المنتظر والحجة الثانية عشر عجل اللهم له الفرج ولعنة الدائمة ولا أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم فقل تعالوا أتل ما حرم عليكم ربكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وقال وأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. اسلام کیا ہے؟ اس کا جو جواب قرآن کریم دے رہا ہے اس چوتھے نقطے کی وضاحت میں کل قرآن کریم ہی کی ایک اور آیت کی تلاوت کا شرف ملا اور پھر بہت سارے صاحبان ایمان نے اس آیت کا ریفرنس دریافت کیا، اس لیے آج میں نے اس آیت کی تلاوت بھی کر دی اور مکمل انداز سے تلاوت. آیت مسئلے کے خالی ایک پہلو کو نہیں بتا رہی ہے بلکہ مسئلے کے دونوں پہلوؤں کو بتا رہی ہے. جو اصل آیت چل رہی ہے وہ سورہ انعام چھٹا سورہ آیت نمبر 151. جو ضمناً تذکرہ نکل آیا وہ سورہ نازعات، قرآن کریم کا سورہ نمبر 79 30ویں پارے کا دوسرا سورہ اما کے فوراً بعد. نازعات یہ سورہ جو میرا پرانا ایک انداز مجالس ہوتا تھا اس میں اکثر اس سورے کی تلاوت کیا کرتا تھا. پورا نہ صحیح تو اس کی ابتدائی آیت ہے. پہلی آیت کا ترجمہ قسم ان فرشتوں کی جو انتہائی سختی کے ساتھ روحوں کو قبض کیا کرتے ہیں. اتنا زیادہ میں اس کی تلاوت کرتا تھا کہ بہت سے لوگ مجھی کو وہ سمجھنے لگے تھے. خیر، والنازعات غرقا، جو غرق ہو کر ڈوب کر بڑی سختی کے ساتھ نازعات عالم نزع طاری کرتے ہیں انسان کے اوپر. وہ منزل کہ جہاں پہ انسان کی بولتی بند ہو جاتی ہے، ساری زندگی انسان کچھ نہیں کرتا ہے، صرف زبان چلاتا رہتا. اور وہ جو منزل آتی ہے جہاں وہ ملک الموت انسان کے قریب آیا جسے قرآن نے کہا سختی کے ساتھ تمہارے بدن میں اتر کے روح قبض کرے گا. والنازعات غرقا، اس کی تھوڑی سی کیفیت قیامت کے حوالے سے سورہ یاسین میں آئی. یعنی ساری زندگی آدمی زبان ہی چلاتا، اس کے علاوہ ہاتھ پیروں سے کچھ کر کے نہیں دیتا. قرآن کریم اب قیامت کی جو بات سورہ یاسین میں کر رہا ہے کہ الیوم نختم علی افواہہم، اور قیامت وہ ہے کہ جہاں زبان ہی پہ مہر لگا دی جائے گی، زبان ہی پہ لگام ڈال دی جائے گی، زبان ہی تو نہیں چل سکے گی. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلُكُمْ، تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں اس دن بول رہے ہوں گے. اس دن سارا جسم بول رہا ہوگا، خالی زبان ہی نہیں بول پائے گی. جیسے کسی صاحب کی گاڑی کی خصوصیت یہ کہ اس کی ہر چیز بولتی ہے سوائے ہارن کے. یہ قیامت کے دن ہماری حالت ہوگی کہ یہی زبان. دیکھیں یہاں آج دین سے محبت کرنے والے اور دین کی خدمت کرنے والے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ دین کی ساری خدمت بس زبانی بحث مباحثہ تقاریر ڈائلاگ ڈسکشن ہیں، آگے کچھ کر کے نہیں دینا. تو یہ تو خیر اس سورے کی پہلی آیت کا میں نے ترجمہ کیا جس سورے کے آخر میں قرآن کریم نے بات تو یہاں سے شروع کی کہ یوم یتذکر الانسان ما سعی. اب وہ دن ایسا ہے کہ جب انسان کو اپنے سارے اعمال یاد آئیں گے. یہ یتذکر سورہ انعام کی
آیتوں میں تعارف اسلام میں آیا, وہ بھی ہم وہاں پہ آتے ہیں, وہی لفظ آیا, بلکہ بتا ہی دیا جائے کہ 3 آیتیں ہیں, تینوں آیتوں کا اختتام ہے ذالکم وصاکم بہ. یہ اللہ تمہیں اسلام اس لیے بتا رہا لعلکم تعقلون, تاکہ عقل استعمال کرو. اگلی آیت میں کہا لعلکم تذکرون, تاکہ تمہیں یاد خدا آئے, لعلکم تتقون, اور پھر تاکہ تمہارے دلوں میں تقوی پیدا ہو. اب قیامت کے لیے سورہ نازعات کے آخر میں آیا, بات کہاں سے شروع ہوئی کہ روح قبض ہو رہی, تو روح قبض ہونے کے بعد اختتام کیا ہے, روز قیامت. وَأَمَّ مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا, مکمل آیت یہ. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, تو جس نے طغیان سے کام لیا, فَأَمَّ مَنْ طَغَىٰ, سرکشی, بغاوت, طغیان. اللہ کے سامنے باغی کون بنتا؟ خالی یزید نہیں, خالی فرعون نہیں, خالی نمرود نہیں. قرآن کی آیت ایک پہچان بتا رہی ہے. دیکھیں یہ خود اپنی جگہ ایک مستقل عشرہ نہ صحیح تو کم از کم ایک مجلس تو ہے, لیکن چونکہ سورہ انعام کے جس چوتھے نقطے کی ہم وضاحت کر رہے ہیں, اس کی تفسیر میں یہ ساری باتیں بالکل موضوع کے مطابق. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ, خبردار کسی گناہ کے قریب نہ جانا, نہ کھلا گناہ نہ چھپا گناہ. تو وہ گناہ کے حوالے سے قرآن بتا رہا. قرآن نے کہا کہ جو طغیان کرتا ہے, سرکشی کرتا ہے, بغاوت کرتا ہے. اب یہ سرکشی کرنے والا کون؟ نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا, وہ تو ہے ہی, اور فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا, وہ تو ہے ہی, اور یزید تو ہے ہی. لیکن قرآن نے جو پہچان بتائی اس کے زمرے میں بہت سارے مومنین بھی آ سکتے ہیں. پہچان یہ بتائی کہ سرکشی کی کیا مطلب, آثر الحیات الدنیا, اس نے ہر چیز دنیا کی زندگی کی لینا چاہیے. آثرا, اس نے ایثار کیا, یعنی آخرت کو قربان کر دیا دنیاوی زندگی پر. طغیان یا سرکشی فقط اس کا نام نہیں ہے کہ آپ کہیں انا ربکم الاعلی, جو فرعون نے کہا. سرکشی اس کا نام بھی کہ پروردگار نے کہا کہ یہ جنت کی نعمت ہے, اس کو لینا ہے تو دنیا میں یہ قربانی دینا ہوگی, اور اگر دنیا میں اسے لینا ہے تو اس کو چھوڑنا پڑے گا. ہم نے کہا دنیا کا مال ہمیں قبول ہے, جنت کی نعمتیں قبول نہیں, یہ مال حرام, یہ سارے گناہ. قرآن کریم کہہ رہا ہے جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دے رہا, سمجھو یہ اللہ سے بغاوت کر رہا ہے. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, ماوا مانے ٹھکانہ, جہیم جہنم اسی کا ٹھکانہ ہے کہ جو دنیا کی زندگی کو آخرت میں ترجیح دیتا. دنیا اور آخرت میں گیو اینڈ ٹیک کا مسئلہ, یہاں دو گے تو وہاں ملے گا, یہاں لوگے تو وہاں ہاتھ سے چھوڑنا پڑے گا. بنی اسرائیل کا وہ واقعہ اگرچہ بہت زیادہ پڑھا جاتا, لیکن آج بھی اپنی جگہ اس حوالے سے ایک مکمل پیغام ہے, یا اس سوال کا جواب بھی ہے. سوال ذہن میں رکھیے گا جو میں نے 2 دن پہلے آپ کے سامنے پیش کیا تھا, کہ آخر اس دنیا کے اندر جتنے یہ لذت والے, لالچ والے, پرکشش, اٹریکٹنگ, اپیلنگ گناہ, انسان آخر کیوں چھوڑے اسے؟ ساری دنیا یہ لے رہی ہے, ہم آخر کیوں ان کو اپنے ہاتھ سے جانے دیں؟ یہ گناہ کی چیزوں میں ہمیشہ لذت ہوتی ہے. یعنی بقول ایک صاحب کے اسلام نے بھی چھانٹ چھانٹ کے وہی چیزیں حرام کی ہیں جو ساری لذیذ و مزیدار ہوتی ہیں. تو اب کیوں آخر انسان ان لذیذ و مزیدار چیزوں کو چھوڑ؟ پاگل ہے, بے وقوف ہے, احمق. اچھا قرآن کہہ رہا ہے کہ جو گناہ کے قریب نہ جائے گا وہ صاحب عقل ہے, اور ہم صاحب عقل اسے سمجھتے ہیں کہ جو اس دنیاوی فائدے کو اختیار کرے. تو بنی اسرائیل کا بہت مختصر واقعہ نہیں, واقعہ بڑا طولانی ہے, میں مختصر کر رہا ہوں, ورنہ اس میں امام کا حوالہ بھی ہے, انبیاء کا حوالہ بھی ہے, لیکن بہت مختصر بات. انتہائی متقی اور پرہیزگار شوہر اور بیوی کا ایک جوڑا, جو اکثر میں کہتا ہوں کہ یہ نعمت لوگوں کو کم ملتی ہے کہ شوہر بھی دیندار ہو اور بیوی بھی دیندار ہو. شوہر اگر دین کے راستے پہ چلتا ہے تو بیوی جو ہے وہ پھر پیغمبر کی بعض بیویوں کی یادیں تازہ کر دیتی ہے, اور اگر بیوی انتہائی دیندار ہے تو شوہر آسیہ اور فرعون والا رول ادا کرنے لگتا. کبھی موقع ملے تو 21ویں پارے کی آخری آیت, سیکنڈ لاسٹ, اس کو ضرور پڑھ لیجئے گا. 21ویں پارے کی آخری آیت, 22ویں پارے کا نام ہے وَمَن يَقْنُتْ,
میں پاروں کے نام اکثر لے لیتا ہوں کہ یہ یاد کرنا بہت آسان. یہ جو ومن یقنط آیا یہ 21ویں پارے کی آخری آیت کے نتیجے میں آیا. پیغمبر اسلام کے گھر کے کچھ تاریخی حالات اور واقعات قرآن اس طرح بتا رہا کہ اگر میں خالی آیت پڑھ کے ترجمہ کروں تو وہ بھی آج کے ماحول میں شاید توہین رسالت یا توہین ازواج رسالت میں شمار کر لیا جائے. خالی آیت 21ویں پارے کی آخری آیت بہت ہی آسان حوالہ ہے. کبھی بھی آپ تلاوت قرآن کے درمیان یہ بات یاد آ جائے تو خالی ترجمہ پڑھ لیجئے گا اور پھر آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ خالی آپ کے گھر میں اور آپ کی بیویاں نہیں ہوتی. ایک اس آیت میں جو چیز قرآن نے بتائی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 1 مہینے رسول خدا ساری بیویوں کو سارے مدینے کو چھوڑ کے مدینے سے باہر جنگل میں چلے گئے. 1 مہینے صرف ایک بیوی جناب ماریہ قبطیہ پیغمبر کے پاس تھی, بلکہ یہ کہیے کہ فقط انہی کے گھر میں جا کے پیغمبر نے قیام کیا. اس سے زیادہ فی الحال میں نہیں کہنا چاہتا. ایک تو موضوع, پھر آج کے زمانے کی حساسیت. لیکن 21ویں پارے کی آخری آیت میں جو واقعہ بیان ہوا اتنا پیغمبر کو دکھ دے گیا. پیغمبر جیسا صابر جس نے 13 سال کفار مکہ کے ایسے ایسے مظالم برداشت کیے, لیکن وہ جو میں نے والدین کے حوالے سے کہا تھا گویا پیغمبر کے حوالے سے کہ اف تک زبان پہ نہ آیا. لیکن کیا پیغمبر کو ایسی تکلیف پہنچی, وہ کیا جملہ کیا تھا جس نے پیغمبر جیسے صابر کو اتنا جلال دلوا دیا کہ 1 مہینے مدینے میں خبر پھیل گئی کہ رسول اللہ نے ساری بیویوں کو طلاق دے دی. خیر, وہ میں موضوع سے بھی ذرا ہٹ رہا ہوں اور شاید ذرا سے خطرناک موضوع میں داخل ہو رہا ہوں, تو میں اپنے آپ کو روکتا ہوں. یہ بڑا دیندار جوڑا, جو اگر شوہر کو دین کا اتنا جذبہ ہے تو بیوی اس سے بڑھ کر ہے, اور بیوی جتنی ہے شوہر اس سے بڑھ کر ہے. لیکن یہ بھی ہمارا ایک تجربہ, اور اس کے لیے معصوم نے ایک وجہ بھی بتائی جو میں نے 1996 میں اسی امام بارگاہ علی رضا کی 6ٹھی مجلس میں بیان کی تھی. لیکن وہ اس وقت 10 سال کے بعد تو ایک چیز دہرائی جا سکتی, لیکن وقت نہیں ہے, موضوع بہت پھیل رہا. تو خیر, خلاصہ کیا چیز کہ جتنی اللہ کی عبادت و اطاعت کرے اتنی ان کے گھر میں پریشانیاں بڑھتی جا رہی, اتنے ہی ان کے گھر میں واقع ہوتے جا رہے. بہت سے لوگوں کا تجربہ بھی ہے کہ جب تک شراب پیتے تھے کوئی مسئلہ نہیں تھا, نماز شب پڑھنے لگے گھر میں فاقے ہو گئے. جب تک حرام لیتے اور دیتے تھے کوئی پرابلم ہی نہ تھا, جس دن سے خمس نکالنے لگے قرضوں میں ڈوبتے چلے گئے. اس کی ایک وجہ بھی امام نے بتائی, وہ جیسا میں نے کہا 10 سال پہلے میں بتا چکا ہوں. تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ ایسا ہی جوڑا تھا, لیکن نہ ان کا حوصلہ پست ہوا, نہ دین کے حوالے سے ان کے دل میں کسی قسم کے برے خیالات آئے. البتہ ایک سہارا دعا, دعا 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 میں لگے ہوئے. ایک بار دوران دعا ایک یہ جملہ زبان پہ آ گیا جو نہیں آنا چاہیے. نبی کی زبان پہ آتا تو اس کو ترک اولا کہتے, اور وہ یہ کہ پروردگارا ابھی تک تو خالی اپنا پرابلم کے خدا بندہ گھر میں فاقے ہیں, محنت بھی کرتا ہوں, کوشش بھی کرتا ہوں, اس کے باوجود عزت و آبرو سے زندگی گزارنا مشکل ہو رہا, مگر ایک بار اتنے سالوں سے دعا کر رہا, بے اختیار زبان پہ آ گیا, اور خدا بندہ میں تیری اتنی عبادت اور اطاعت بھی کر رہا ہوں اور نمازیں بھی پڑھ رہا ہوں, اور مثلا میرے گھر میں حجاب بھی ہے, اور یہ ساری بات اپنی ذرا نیکیوں کے حوالے سے پروردگار عالم سے شکوہ کر بیٹھا. ایک دم ایسا لگا کہ ٹپ سے ہاتھ پہ کوئی چیز آ کے گری. اچھا, دعا خود ایک پورے عشرے کا عنوان ہے, اور ہمارے کئی علماء نے دعا کے حوالے سے عشرے پڑھیں. تو ایک چھوٹا سا اصول اس لیے بتانا پڑ رہا ہے کہ تقریر اس نہج پہ پہنچ رہی کہ نئے لوگ نہ سمجھ پائیں گے کہ جتنی دعا کے اندر جتنی زیادہ توجہ بڑھتی جائے اتنی دعا جلدی قبول ہوتی ہے. اور یہ جملہ آپ کو یاد ہوگا, میں نے 6 سال پہلے بھی عرض کیا تھا. اسی لیے مولا نے کہا کہ لمبی لمبی دعائیں جو تمہاری توجہات کو ہٹا لے, اس سے وہ چھوٹی سی دعا بہت اچھی ہے جس میں کم از کم توجہ پوری. 2.5 منٹ کی تم نے دعا مانگی پوری توجہ کے ساتھ, یہ اس 2 گھنٹے کی دعا سے بہتر ہے جس میں دماغ کبھی ادھر جا رہا ہے, کبھی ادھر جا رہا ہے, کبھی ادھر جا رہا ہے, اور ہاتھ کتاب پلٹ پلٹ کے دیکھ رہے ہیں, ورق پلٹ پلٹ کے کہ اب کتنے صفحے بچے اور کتنے صفحے بچے. اس سے وہ دعا بہتر جو پوری توجہ کے ساتھ مانگی جائے, چاہے مختصر کیوں نہ ہو.
اب توجہ بڑھانے کے لیے اسلام ہمیں کچھ اصول بتاتا، خالی مسئلہ نہیں بتایا کہ توجہ والی دعا قبول ہوتی ہے، پھر کچھ اصول بھی بتائے، جن میں سے ایک اصول یہ ہے کہ شہر کے باہر جنگل اور ویرانے میں کھلے آسمان کے نیچے. اب آج کل یہ ممکن نہیں ہے، وہ الگ چیزیں ہیں، وہ اپنی جگہ، لیکن جہاں ممکن تھی اس زمانے کی میں بات بتا رہا ہوں. ممکن تو آج بھی ہے لیکن مشکل ہو گیا، پہلے زمانے میں آسان بھی تھا. چنانچہ یہ ویرانے میں تھا، جنگل میں تھا، گھر میں نہیں تھا. تب سے کوئی چیز اس کے ہاتھ پہ آ کے گری، جلدی سے آنکھیں کھول کے دیکھی، آنکھیں کھول کے دیکھا. اب جیسا کہ آپ نے سنا کہ کوئی پیسے والا، کوئی مالدار آدمی تو ہے نہیں، لیکن اس غربت کے باوجود اس نے محسوس کر لیا کہ جو موتی یا جواہرات میں سے جو چیز اس کے ہاتھ پہ آ کے گری، وہ ڈائمنڈ بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھی قیمتی پتھر ہے، بہت قیمتی. غریب آدمی ہے، یہ کبھی ہیرے جواہرات میں کھیلا نہیں، لیکن دیکھنے سے ہی اندازہ ہو رہا. اب گھر آ گیا، یہ دعا جو اس نے مانگی شام کو مانگی، کیونکہ دن بھر کام کیا، محنت مزدوری کی، شام کو دعا مانگی. گھر آ گیا، بازار بند ہو چکا. گھر آیا، بیوی کو یہ ہیرا دکھایا یا موتی دکھایا، کہا پروردگار نے یہ عطا کیا. اور دونوں کو اس کو دیکھنے سے ہی اندازہ ہو رہا کہ آنے والے ساری زندگی کی پریشانیاں اور دلدر ہمارے دور ہو گئے. کم سے کم 30 سال تک تو خالی سے ایک ہیرے سے اتنی رقم مل جائے گی. ارے یہ تو میں ذرا تفصیل میں چلا جا رہا ہوں، بہت مختصر مجھے کرنا تھا، بہت ساری باتیں رہ گئی ہیں. خلاصہ یہ کہ یہ ساری رات دونوں اس ہیرے کو سامنے رکھ کے اپنی آئندہ زندگی کے بارے میں حلال اور جائز منصوبہ بندی یا پلاننگ کرتے رہے. خاندانی منصوبہ بندی نہیں، بلکہ اس کے علاوہ والی منصوبہ بندی. تو خلاصہ یہ ہے کہ فجر کے قریب آنکھ لگ گئی. یہ وہی وقت ہے جس کے بارے میں شام جاتے ہوئے اس راہب سے اس امام نے کہا تھا، جو اپنے باپ کی جانب سے نائب بنا کر بھیجا گیا تھا. 25 محرم کی مجلس کے شروع میں جو باتیں میں نے کہی تھی، تو راہب سے امام نے کہا تھا یہ وہ وقت ہے جو جنت کا وقت ہے، فجر سے کچھ پہلے کا. چنانچہ اس میں انتہائی بیمار اور تکلیف میں مبتلا آدمی کو بھی نیند آ جاتی ہے. آنکھ لگ گئی، ساری رات جاگے، آنکھ لگ گئی. اور جو آنکھ لگی تو شوہر اور بیوی دونوں نے ایک ہی خواب دیکھا کہ جیسے قیامت آ گئی ہے، اور وہ سیدھے سیدھے جنت میں پہنچا دیے گئے. جب بالکل اعمال ٹھیک ہو، کہیں کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا. یہ لوگ تو گرین چینل سے نکل کے جاتے ہیں، ایسے لوگ چنانچہ یہ فوراً جنت میں پہنچ گئے. جنت میں پہنچے اور سیدھا اپنے محل میں پہنچے. اب ذرا آرام سے بیٹھے، ابھی تو لوگ آئیں گے نا جنت میں. وہ جو ریڈ چینل والے ہیں جو ہر جگہ حساب کتاب دیتے ہوئے آ رہے ہیں، وہ سب آئیں گے، پھر ملاقاتیں ہوں گی، آنا جانا ہوگا، دوستیاں، رشتہ داریاں، وہ سارے جنت کی تفصیلات جو میں نے زندگی میں شاید کبھی نہیں بتائی، لیکن آپ نے بہت زیادہ سن لی ہے پہلے سے. تو خلاصہ یہ ہے کہ ابھی بیٹھے آرام سے، کہ آنے والے لوگ ہیں. ایک بار خود تو دیکھ لو کہ یہ محل کیسا ہے. یہ محل دیکھتے دیکھتے چھت پہ نگاہ پڑی، دیکھا کہ ایک بیچ کے اندر ایک گڑھا سا نظر آ رہا، پوری چھت ہیرے اور جواہرات کی بنی ہوئی، اور وہ ایسا گڑھا ہے کہ بالکل بیچ چھت میں، انتہائی بدنما. گھبرا کے کہا پروردگار ہے یہ کیا چیز؟ یہ تو مور کے پاؤں سے بھی زیادہ کی بات، بالکل عین چھت کے بیچ میں. دیکھنے سے ہی اس پورے محل کی شان و شوکت کم ہو گئی. کہا تم نے ذرا جلدی کر کے اسے دنیا میں لے لیا تھا، مانگا تھا تو ہم نے دے دیا تھا، لیکن وہاں دے دیا تھا تو یہاں اتنی کمی ہو گئی. دونوں کی آنکھ کھولی، بالکل وہی وقت کہ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ مسجدوں سے بلند ہو رہا. اب جو بھی بنی اسرائیل کی اذان ہوتی ہے، گھبرا کے شوہر نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں جنت میں پہنچا. بیوی نے بات کاٹی، کہا میں نے بھی یہ خواب دیکھا، وہ محل والا تو نہیں دیکھا جو بدنما نظر آ رہا. کہا کہ ہاں میں نے بھی وہی دیکھا. کہا ہمیں نہیں چاہیے وہ تو ہمیشہ ہمیشہ اس محل میں رہنا، یہاں 15-20 سال کی زندگی ہے، جاؤ یہ واپس کر کے آؤ. اب فجر کے وقت نماز پڑھ کے سیدھا گیا، پروردگارا اگر جنت میں محرومی ہونے والی ہے تو یہ واپس لے لے، جنت کی نعمت چاہیے، دنیا میں کسی طرح گزارا ہو ہی جائے گا. یہی جواب صادق آل محمد امام جعفر صادق نے اس نوجوان کو دیا. بالکل یہی جواب امام نے اس نوجوان کو دیا کہ مولا آخر میرا بھی دل چاہتا ہے. جب اسلام میں بادشاہت آنے لگی، وہ ٹھیک یہی زمانہ تھا جو چھٹے امام کا زمانہ تھا، مسلمان ترقی اور دولت کے اعتبار سے بغداد عروس البلاد بن گیا تھا، اس زمانے کا پیرس. کا مولا میرا بھی بہت دل چاہتا بننے کا، سورنے کا، سجنے کا. عورتوں کو تو اسلام نے کچھ تاکید کی ہے، نامحرم کے سامنے آئے بغیر، وہ کل آپ نے سنی.
تو اب یہ نوجوان کہتا ہے میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں گلے میں سونے کی چین پہنوں, میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں کانوں میں سونے کی بالیاں پہنوں. اب وہ تھا ایسا شریف کے امام سے جا کے پوچھ بیٹھا. آج تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے, جو دل چاہتا ہے وہ کر لو, پوچھنا کیا چیز ہوتی ہے. تو اب وہ گیا کہا میرا دل چاہتا. مولا یہ بتائیے کہ آخر اللہ نے یہ سونا ہم مردوں پہ حرام کیوں کیا؟ کہا اس لیے تاکہ جنت کا سونا تم پہ حلال کیا جائے. بہت ہی مختصر وہی جواب, وہی بات جو 10 منٹ کے واقعے میں آئی کہ دنیا کی جو چیزیں ہم پہ حرام کی گئی, کہ بقول ان صاحب کے جتنی مزیدار چیزیں وہی اسلام نے حرام کر دی. بھئی حرامی کرنا تھا تو کریلا وریلا ٹائپ کی چیزوں کو حرام کر دیتا, ٹھیک بھی رہتا, لیکن جتنی مزیدار چیزیں وہی حرام کی. تو وہ اسی لیے حرام کی کہ اگر یہاں کڑوی چیز حرام کرتا تو اس سے زیادہ کڑوی چیز جنت میں حلال کرنا پڑتی. تو یہاں مزیدار چیز حرام کی تاکہ اس سے زیادہ مزیدار چیز کو وہاں پہ حلال کیا جائے. ایک اصول اسلام دے رہا. سوچنے والے کے لیے, غور کرنے والے کے لیے یہ بہت ہی سیدھا سادہ اور ہنسی مذاق والا جملہ بھی بہت بڑی بات ہے, اور یہی امام نے مختلف حوالے سے بتایا. اب قرآن کہتا, آئیے قرآن پر, فَأَمَّا مَنْ تَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو دنیا کی زندگی کو اختیار کر رہا. اب یہاں قرآن کوئی عقیدے وغیرہ کی بات نہیں کرتا کہ یہ مومن ہے کہ کافر ہے کہ منافق ہے کہ مشرک ہے. عمل کے اعتبار سے ایک بات کرتا, جو دنیا کی چیزیں لیتا رہا تو وہی بات جو ابھی میں نے کہی کہ اس کا ٹھکانہ اب جہنم. سب کچھ تو یہاں لے لیا, وہاں کیا لینے آ رہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. ہاں, اور جو ڈرا اس بات سے کہ ایک دن مجھے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا. شاید میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا کہ قرآن کریم میں اللہ کے لیے جو الفاظ آئیں اس پہ بھی غور کیا جائے کہ کون سی آیت میں کون سا لفظ آیا. یا یہ نہیں کہا کہ جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا, جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا. اللہ اور رب میں ایک فرق ہے. یقیناً اس میں جلالہ اللہ, کہ اس سے زیادہ عظیم نام کوئی نہیں. بعض علماء کہتے ہیں یہی اس میں اعظم ہے اگر اسے صحیح طریقے سے انسان استعمال کر لے. لیکن یہاں پہ رب اس لیے کہا کہ جو میں نے والدین کے حوالے سے ایک بات کہی, اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا. رب مانے جو تمہیں ہر لمحے پال رہا, ہر لمحے کوئی نہ کوئی نعمت دے رہا. جتنی دیر آپ یہاں بیٹھے اتنی دیر بھی آپ کو نعمتیں مل رہی ہیں, آپ کو پتا ہو کہ نہ پتا ہو, پتا کیا احساس ہو کہ احساس نہ ہو. تو جو اس بات سے ڈرا کہ جو ہر لمحے مجھے پال رہا تھا. ماں باپ تو ایک حد تک پال کے آزاد کر دیتے, اب ہمیں انہیں پالنا ہوتا. رب تو زندگی کی پہلی سانس سے آخری سانس تک پالتا. ڈرا. اب یہ وہ والا ڈر نہیں ہے جو ظالم کا ہوتا ہے, یہ وہ ڈر ہے جو قابل احترام شخصیت کا ہوتا ہے. ہر لمحے پار رہا اور پھر ہم اس کی مخالفت کر رہے ہیں. تو لفظ رب پہ بھی غور کیجئے گا, اس کے پیچھے بھی ایک حکمت ہے. لیکن ایسا ڈرا کہ نہى النفس عن الهوى, کہ اپنے نفس کو اس نے گناہوں سے روکا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. ایسے ہی لوگوں کا ٹھکانہ اللہ نے جنت بنایا ہے کہ جو اپنے رب سے ڈر کر اپنے آپ کو گناہ. اب یہ پوچھا گیا آیت نمبر, سورہ کون سا ہے وہ بتا دیا, پارہ کون سا ہے وہ بتا دیا, سورہ کا نمبر کیا ہے وہ بتا دیا, آیت کا نمبر ہے 39 اور 40. اور اس سے پہلے کی 2 آیتیں جہنم کے حوالے سے, اس کا تو آپ کو حوالہ چاہیے ہی نہیں ہوگا تو میں اس کا حوالہ دے بھی نہیں رہا ہوں. یہ جنت والی آیتیں جو ہیں 39 اور 40. اور یہ پروردگار نے ایک قاعدہ, ایک کلی, ایک اصول تو بتایا. لیکن اب اگر سورہ انعام کی آیت پہ واپس جائیں اور وہی سوال اپنے ذہن میں دوبارہ لائیں, وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ, خبردار گناہ کے قریب نہ جانا. اور وہی سوال دوبارہ لائیں کہ کیوں نہ جانا, آخر اگر ہم گناہ چھوڑیں گے تو ہمیں کیا مل جائے گا. تو اس کے حوالے سے جو بات چل رہی تھی تو ایک اصول تو قرآن نے یہ دیا. اچھا یہ بھی یاد رکھیے کہ ایک بڑی سستی جو انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے وہ اس وجہ سے پیدا ہوتی ہے, جو میں اکثر کہتا رہتا ہوں لیکن یہ پیغام ایسا ہے کہ اس کو تازہ کرنا پڑے گا. وہ اس سے پیدا ہوتی ہے کہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ نیکیوں کا ثواب بھی مرنے کے بعد ملے گا, اور گناہوں کی کوئی سزا اگر ہے بھی, اول تو کتنے لوگوں کو گناہوں کی سزا پہ یقین, اور اگر کوئی ہے وہ بھی تو مرنے کے بعد ہوگی. تو اول تو یہ اتنی لمبی بات, اور دوسرا یہ ہے کہ پھر شک بھی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کچھ ہو بھی کہ نہ ہو. آخر میں پتا چلا یہ سب ڈرامہ نکلا,
اور یہ الٹے سیدھے مولویوں نے آگے ہمیں گمراہ اور بہکا دیا تو یہاں بھی محروم رہے اور وہاں بھی محروم رہے ہیں. نوجوانوں کے ذہن میں یہ خیال اکثر پیدا ہوتے رہتے ہیں. لیکن یہی تو سب سے بڑی حماقت ہے, یہی خیال سب سے بڑی حماقت ہے. کتنی حدیثوں میں یہ بیان ہوا ہے. یہ جو ایک سوال آیا نا کہ ہم گناہ بھی کیوں چھوڑیں, کتنی حدیثوں میں یہ بات آئی ہے کہ نیکیاں ایسی چیز نہیں ہے, اتنی معمولی چیز نہیں ہے کہ اس کا ثواب فقط آخرت میں ملے. ثواب آخرت میں ملے گا لیکن اس کا فائدہ اس دنیا میں ضرور ملے گا. اور گناہ کوئی اتنی معمولی چیز نہیں ہے کہ بس ایک دن سزا مل جائے گی, نہیں, اس کے اثرات اور نقصانات اس دنیا سے آنا شروع ہو جائیں گے. چنانچہ جو 2 دن ہمارا موضوع رہا اس کے حوالے سے پیغمبر کی ایک حدیث ہے جس رسول کی سچائی کو ابو جہل ابو لہب نے بھی کبھی چیلنج نہ کیا. فرماتے ہیں کہ جتنے لوگ بالآجال اپنی عمر ختم ہونے سے مرتے ہیں اس سے زیادہ لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے مرتے ہیں. یعنی اب لوگوں کو موت آتی ہے تو کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس لیے مرے کہ بھئی اللہ نے ان کی عمر ہی 70 سال لکھی تھی, وہ 70 کے ہو گئے. 40 سال لکھی تھی, 40 کے ہو گئے. 18 سال عمر ہی لکھی تھی, ہو گئے 18 کے. مگر پیغمبر کہہ رہے ہیں اپنی عمر کے ختم ہونے سے جو لوگ مرتے ہیں وہ تو بہت کم ہیں. کثیر تعداد اس لیے مرتی ہے کہ وہ گناہ کر رہی. عمر 70 سال لکھی گئی ہے لیکن اس کے گناہ کے نتیجے میں وہ 35 سال میں مر رہا. اور پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ یہ برابر کی تعداد, کہا جو عمر کے ختم ہونے سے مرتے ہیں ان سے زیادہ کثیر تعداد ان لوگوں کی ہے جو گناہوں کی وجہ سے مرتے ہیں. ابھی مرنے کے دن نہیں تھے, ہم تو اس کو کہتے ہیں جو 18 سال کا مر گیا. نہیں, یہ گناہگار کے لیے پیغمبر کہہ رہے ابھی اس کے مرنے کے دن نہیں تھے. اور اسی حدیث کا دوسرا جملہ, اور جو لوگ زندہ رہتے ہیں ان میں جو لوگ اپنی عمر کی وجہ سے زندہ رہتے ہیں ان سے زیادہ کثیر تعداد ان لوگوں کی ہے جو اپنی نیکیوں کی وجہ سے زندہ رہتے ہیں. یعنی عمر ہے 50 سال اور یہ اس وقت 65 سال میں چل رہا, اپنی عمر کی وجہ سے نہیں, وہ تو اللہ نے 50 لکھ دی تھی. یہ جو اسے بونس ملا ہوا ہے ان نیکیوں کی وجہ سے جو اس نے دنیا میں کی. اور پھر جب دیکھیے یہ حدیث آئے گی سامنے تو کیا اگلا سوال نہیں آئے گا؟ وہ سوال بھی کیا گئے, اور وہ یہ کہ یا رسول اللہ تو پھر وہ کون سے گناہ جو جلدی موت دے دیتے ہیں اور وہ کون سی نیکیاں ہیں جو عمر کو بڑھاتی چلی جاتی. اس کا جو جواب پیغمبر نے دیا وہ پورے عشرے علماء نے پڑھے. مجھے یاد ہے, آپ نے بھی سنا ہے, مولانا جان علی کاظمی صاحب کا اشرا گناہ خودکشی, اس کا مطلب بھی یہی تھا کہ خودکشی خالی اس کا نام نہیں ہے کہ آپ نے زہر کھا لیا اور مر گئے. خودکشی اس کا نام بھی ہے کہ آپ نے قطع رحم کیا, چنانچہ مرنا تھا 20 سال بعد آج مر گئے. اچھا, اب یہ تو ایک اور الگ موضوع بنے گا, اور ایسا موضوع جس پر مجھے یقین ہے کہ آپ حجت الاسلام مولانا جان علی کاظمی صاحب کا اشرا سنے ہوئے تو میں اس طرف جا ہی نہیں رہا ہوں. لیکن اتنی سی بات بھی اس لیے آ گئی کہ گناہ چھوڑو تو آخر آدمی کیوں چھوڑے, تو کہا اس لیے بھی چھوڑو. اس کا اصل جواب کل آئے گا, اصل جواب کل آئے گا, لیکن ابھی تو ضمنی جوابات چل رہے ہیں. کہا اس لیے بھی چھوڑو کہ عمر کے علاوہ بھی کتنی برکتیں ہیں جو صرف اس لیے آدمی کو ملتی ہیں کہ وہ گناہ کرنا چاہ رہا تھا اور عین وقت میں اس نے خوف خدا سے گناہ چھوڑ دیا. عبادت خالی نماز شب کے لیے اٹھنے کا نام نہیں ہے, عبادت اس کا بھی نام ہے کہ آپ گانا سننے کے لیے بیٹھے تھے, ایک بار ریموٹ پہ وہ چینل چلانے والے تھے, اٹھ کے آپ چلے گئے. جو نماز شب کے لیے اٹھ کے گیا اس کو جو ثواب مل رہا شاید اس سے زیادہ ثواب اس کو مل رہا جو گناہ کے لیے تیار تھا اور عین وقت میں گناہ چھوڑ کے چلا گیا. چنانچہ یہ بھی ایک سپرلیٹو حدیث ہے. سپرلیٹو حدیث میں غلط کہہ گیا, ہر حدیث سپرلیٹو ہوتی جس کے اندر افعل التفضیل کے صیغے آئے. مولا سب سے بڑا جھوٹا کون ہے, ایک مجلس میں آ چکا. مولا اللہ کی نگاہ میں سب سے ناپسندیدہ انسان کون ہے, آ چکا ہے آج یہ حدیث. مولا اللہ کے پاس سب سے زیادہ متقی پرہیزگار اور عبادت گزار کون ہے. بھئی عبادت گزار تو بہت ہیں, ہر نمازی عبادت گزار, ہر روزہ رکھنے والا عبادت گزار, دعائے کمیل پڑھنے والا عبادت گزار, اعمال کرنے والا, حج کرنے والا, زیارت کرنے والا, تلاوت کرنے والا, شب جمعہ کی عبادتیں کرنے, سب عبادت گزار. سب سے بڑا, دوسروں کی نفی نہیں ہو رہی ہے, سب سے بڑا عبادت گزار کون, سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار کون. تو جواب اس حدیث میں
اچھا اب یہ حدیث کبھی ایک ساتھ بھی پڑھ دوں گا. اس میں تقریباً 40 ایسے لفظ آئے, سب سے بڑا, سب سے بڑا, سب سے بڑا, سب سے بڑا, الگ الگ مجلسوں میں آ رہے ہیں تو وہ مزہ تو نہیں آ رہا ہے, لیکن موضوع کے اعتبار سے ایک ٹکڑا آتا. سب سے بڑا عبادت گزار کون؟ امام معصوم نے فرمایا سب سے بڑا عبادت گزار وہ جو اللہ کی حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا رہا. ہمارے ہاں سب سے بڑا عبادت گزار وہ ہے جو روزانہ 500 رکعت نماز پڑھ رہا. میں اس کی نماز کا مذاق نہیں اڑا رہا, لوگ جملے نہیں سمجھ پاتے ہیں, یہ بھی عبادت گزار. ہمارے ہاں سب سے بڑا عبادت گزار وہ ہے کہ جی دیکھیے کتنے عبادت گزار ہر منگل کو دعائے توسل پڑھتے ہیں, ہر شب جمعہ دعائے کمیل پڑھتے ہیں, ہر جمعے کی صبح دعائے ندبہ کرتے ہیں. یہ ہے عبادت گزار, بشرط یہ کہ غیبتیں کر کے تہمتیں کر کے اپنی ساری عبادتوں پہ پانی نہ پھیر دے, کیونکہ یہ بھی اصول کافی کی حدیث ہے. اصول کافی ہماری سب سے معتبر کتاب کہی جاتی ہے. یہ اصول کافی کی حدیث ہے, جلد 2. پیغمبر نے منبر سے کہا جو ایک بار سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہتا, ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہتا, اللہ جنت میں اس کے لیے ایک درخت اگاتا. کہ ایک آدمی کھڑا ہو گیا, یا رسول اللہ پھر تو جنت میں میرے کتنے سارے درخت ہوں گے, میں تو دن میں 500 مرتبہ یہ فقرہ کہا کرتا ہوں اور پتہ نہیں کب سے کہہ رہا ہوں. پیغمبر نے کہا درخت اگ جاتا ہے, بشرط یہ تم آ کے بھیج کے اپنے درخت کو جلا نہ دو. یا رسول اللہ کیا درخت اگنے کے بعد جل بھی سکتا اور وہ بھی جنت میں؟ تو سنا تو ہے کہ جنت میں اگر کسی کو حقہ بھی پینا ہے تو آگ لینے کے لیے جہنم میں جانا پڑتا ہے نا, کہ ایک صاحب کو جنت میں حقے کی خواہش ہوئی, خدا نے کہا یہاں تو آگ نہیں, جاؤ جہنم میں چلے جاؤ. تو اب یہاں بھی آگ. پیغمبر نے کہا ہاں درخت اگنا ایک چیز ہے اور اس کو بچا کے رکھنا وہ دوسری چیز ہے. یا رسول اللہ تو پھر وہ کون سی چیز ہے جو جنت کے درخت کو جلاتی ہے؟ کہا کسی مومن پہ تہمت لگانا یا اس کی غیبت کر لینا, جل جاتا ہے وہ درخت. وہی جو آج کی مجلس کے شروع میں واقعہ ہے, محل تو بن گیا لیکن اب محل ٹوٹنے نہ پائے, اس میں سونے چاندی کی اینٹیں غائب نہ ہونے پائیں, اس کے ہیرے جواہرات کوئی وہاں سے پار کر کے نہ لے جائے, یا خود ہم کوئی ایسی غلطی نہ کرے. تو وہ بھی ایک پہلو ہے. آدھی بات ہمارے یہاں لوگ سنتے. تو اب یہ میں نے اکثر دیکھا اعمال شب قدر کے بعد کتنا آدمی تھک چکا ہوتا, تو اب ذرا ریلیکس ہونے کے لیے باتیں شروع کرتا. جتنی پوری رات جو اعمال کیے وہ سارے اعمال اب غارت ہو رہے ہیں, کیونکہ جب باتیں ہوں گی آپ کی نیت بھی نہیں ہے, شیطان ٹریک چینج کر کے آپ کو کہیں سے کہیں لے جائے گا. اعمال شب جمعہ کے بعد بھی میں نے یہ دیکھا. چنانچہ کبھی لوگ اس قسم کے جملے مجھ سے سنتے ہیں تو جل بھن کے کہتے ہیں کہ مولانا تو پھر وہ آدمی جو ساری رات شب قدر سویا وہ تو زیادہ اچھا ہو گیا. اور یہ نہج البلاغہ کے آخر میں بھی آ گیا کہ نوم العالم افضل من عبادت الجاہل, کبھی عالم کا سو جانا جاہل کی عبادت سے بہتر. اور اگر اس جملے کو آپ اپنے عروج پر لے جائیں تو ساری رات عبادت کرنے والے کی عبادت بیکار ہے, اور ایک رات بستر پہ سونے والا رضائے پروردگار کو خرید کے لے جا رہا. تو اب پوچھا گیا کہ فرزند رسول تو ہم کسے سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار مانے؟ ہمارے یہاں متقی اور پرہیزگار سب سے بڑا وہ ہے جو کچھ کر رہا, نماز روزہ عبادت, داڑھی بھی بڑی ہو, سجدہ کا نشان, ہاتھ میں تسبیح. میں ان کا مذاق نہیں اڑا رہا, میں چھوٹے اور بڑے کی بات کر رہا ہوں, یہ ساری باتیں. مگر امام نے کہا سب سے بڑا متقی, سب سے بڑا عبادت گزار وہ ہے جو اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا رہا. وہ کچھ نہیں کر رہا. وہ ہو سکتا ہے ہمیں دعائے کمیل کے اجتماع میں بھی نظر نہ آیا, ہو سکتا ہے وہ اعمال شب قدر میں بھی نظر نہ آیا, لیکن اس نے آج سارا دن نہ کسی کی غیبت کی ہے, نہ کسی پہ تہمت لگائی ہے, نہ کوئی گانا سنا ہے, نہ کوئی حرام مال کمایا, اور اس نے سارا دن نمازیں بھی پڑھی, روزے بھی رکھے, دعا بھی مانگی. امام اور کوئی گناہ میں نہیں کہہ رہا ضائع گیا, امام فرما رہے اس کا درجہ اس سے بلند, یہ زیادہ بڑا. اور چھوٹی سی بات یہاں پہ کہہ دوں, اور پھر جو کل میں نے بات پڑھی تھی اسی کے 2-4 واقعات اور 2-4 واقعات, کیونکہ آج واقعاً 20 سال کے نوجوان کے لیے بہت بڑا امتحان. بھئی 40 سال 45 سال کے جو لوگ ہو چکے وہ پھر بھی سمجھدار, 20 سال کے نوجوان کے لیے جیسے پلیٹ میں رکھ کے گناہ پیش کیے جا رہے. یہ امتحان ہم نے نہیں دیا جب ہم 20 سال کے تھے, یہ ہمارے بچوں کو دینا پڑ رہا. ہم نہیں اندازہ کر پا رہے وہ اس وقت کتنے بڑے جہاد سے گزر رہے ہیں. پلیٹ میں رکھ کے گناہ دیے, زبردستی ان کو ٹھوس کے کھلائے جا رہے ہیں گناہ.
اور پھر وہ اگر اپنے آپ کو بچا رہے تو یہ ہماری 20 سال کی عبادت سے زیادہ افضل ہے اگر پھر بھی وہ ان گناہوں سے اس ماحول میں اپنے آپ کو بچا رہے. آیت اللہ العظمیٰ آغائے بہجت. چونکہ یہ مجمع حجت الاسلام علامہ جان علی کاظمی صاحب کو کئی بار سن چکا, اس لیے میں آغائے بہجت کا کوئی تعارف نہیں کرا رہا ہوں. ہمارے مراجع میں سے خاصی مشہور شخصیت اور انتہائی با معرفت اور عرفان والی. عرفان یہ خود ایک ایسا علم ہے جس کے بارے میں, اچھا تھوڑا سا آپ حضرات ادھر ادھر آ جائیے, سامنے نہیں, ادھر ادھر آ جائیے, کچھ مومنین کو اب زحمت ہو رہی ہے اور ابھی آدھا گھنٹہ باقی ہے تو اور بھی مومنین کے آنے کا امکان ہے. تھوڑا سا یہ نہیں, یہ لوگ ٹھیک بیٹھے, ادھر بہت گنجائش ہے, ادھر بہت گنجائش ہے. اچھا آیت اللہ العظمیٰ آغائے بہجت ایک انتہائی با معرفت مرجع ان کا علم عرفان. اب ان کے حوالے سے واقعات اتنے ہیں اور آج کل پڑھے جا رہے ہیں, میں وہ واقعات اسی لیے پڑھ نہیں رہا ہوں. یہ جو دنیا معصومین کے حوالے سے بعض اوقات ہم پہ آ کے اعتراض کرتی ہے, کون سی دنیا؟ غیروں کے اعتراض تو ہم ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے اڑا دیتے. ہمارے یہاں ایسے لوگ پیدا ہو گئے. علم غیب تو صرف اللہ کے لیے. یہ جو آپ معجزات بیان کرتے ہیں کہ ایک وقت میں 40 جگہ ہونا, یہ آغائے بہجت چونکہ ہمارے زمانے کے, ہماری آنکھوں کے سامنے کے, اور یہ سارے واقعات ان کے حوالے سے ثابت بھی, ایک وقت میں کئی جگہ پہ نظر آنا, طی الارض کا ہونا. ورنہ ہندوستان اور پاکستان میں ماضی قریب میں ایسے علماء گزرے, موجودہ میں نے کہا نا کہ میری معلومات نہیں, ماضی قریب میں ایسے علماء گزرے. ہندوستان کی بھی ایک خاصی مشہور شخصیت ہے اور پاکستان کی بھی, کہ جب کربلا میں امام مظلوم کے روضے پہ جا کے خالی اتنا کہا تھا السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ, یا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, تو باقاعدہ زڑی سے ان کو جواب آیا. ایسے ایسے واقعات ہیں, لیکن انتقال ہو گیا جو میری معلومات کی حد تک آخری تھے بالکل ہمارے زمانے کے. تو ہمارے یہاں ہندوستان و پاکستان میں بھی کبھی نہیں, لیکن چونکہ آیت اللہ العظمیٰ آغائے بہجت مرجعیت کی منزل پر بھی اتنے سارے ان کے حالات. ایک سوال ان سے کیا گیا, اور جس وقت کیا گیا جس نے یہ سوال سنا, میرے بہت ہی اچھے دوست ہیں, وہ اس کے راوی اول خود اپنے کانوں سے سن رہے ہیں. اور وہ جو ایک لفظ اخباری دنیا کا لفظ ہے, اچھا نہیں لگتا مجھے علماء کے بارے میں, لیکن جن کو میں اس وقت راوی بنا رہا ہوں وہ ان کے بارے میں یہی, کراچی کے ابھرتے ہوئے خطبہ, نئی نسل کے وہ خطبہ اور علماء جو ہمارا مستقبل. تو انہوں نے کہا میں خود بیٹھا تھا, کسی نے پوچھ لی, اور کوئی بہت بڑا اتنا بڑا مجمع نہیں تھا, بہت ہی مخصوص اور محدود لوگ تھے, کہ اتنے بڑے رتبے پہ آپ کیسے پہنچے؟ تو ان کا جواب تو یہی ہوتا تھا کہ کوئی رتبہ ہی نہیں, میں تمہاری طرح سے ایک عام انسان. اچھا اگر کوئی انسان وہ والے رتبے پہ پہنچنا چاہے کہ جہاں جو علم عرفان کے حوالے سے بتایا جاتا کہ وہ ایک وقت میں 10 جگہ نظر آئے, یہاں بیٹھا ہے, اگلے لمحے میں مکہ پہنچے اور اس کے اگلے لمحے کے اندر واشنگٹن, اور اگر مردوں سے بات کرنا چاہے اور یہ ساری باتیں, تو اس کا طریقہ آپ بتائیے. آپ ایک مرجع ہیں تو ہم آپ سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں, اپنی روحانیت کو بڑھانے کا طریقہ کیا؟ ان کا صرف ایک جملے میں جواب تھا, اور پھر اس جواب کو انہوں نے زیادہ آسان کر کے دہرائے. 2 جملے ارشاد فرمائے. اگر پہلا جملہ اصل تھا, دوسرا جملہ اس کی وضاحت تھی. کا بہت ایک ہی طریقہ ہے. اب یہ جو میں نے ابھی بات کہی, اس کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس کے لیے وہ ہندو سادھو جا کے ہمالیہ کی چوٹی پہ بیٹھ جاتے, 6 مہینے وہ گیان ویان میں لگے ہوتے. اور یہ کہ وہ ہمارے ایک محتمہ بدھ صاحب تھے, وہ کہیں پٹنہ وٹنا گیا ویا کے قریب ایک درخت کے نیچے پتہ نہیں کتنے سال بیٹھے رہے, اور ایک مخصوص ان کا پوز ہے مجسمے کا, اور میں نے تو وہ سینکڑوں مرتبہ دیکھا. یعنی دیکھا کس معنوں میں, میری مجلس میں بھی لوگ اسی طرح بیٹھا کرتے. خیر, تو خلاصہ یہ تو کہا یہ ہے روحانیت. نہ کھاؤ, نہ پیو, نہ بیوی, نہ بچے, لذیذ کھانا آ جائے تو اس کے اندر پانی ڈال کے بدمزہ کرو, کم کھاؤ, کم سو, اور یہ ساری لذات دنیا اپنے آپ پہ ترک کرو.
یہ ساری دنیا میں یہودی، عیسائی، ہندو، بدھ، حتیٰ مسلمانوں کے ہاں جو صوفیہ فرقہ، حتیٰ ہمارے یہاں جو ایسے یہ گمراہ فرقہ، وہ ہمارے ہندوستان پاکستان میں کم ہے لیکن ایران میں ہے، یہ سب لوگ وہ جن کے بارے میں یہ طے شدہ بات، باقی سب کے بارے میں تو سنی سنائی بات ہے کہ جی وہ اتنے پہنچے ہوئے بزرگ، آج تک یہ نہیں پتا چلا کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، اللہ تک پہنچے ہوئے ہیں کہ شیطان تک پہنچے، جی بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں. تو یہ جو پہنچے ہوئے بزرگ ہیں تو کہاں پہنچتے ہیں یہ لوگ نہیں بتاتے. تو اب یہ آغائے بھیجے تو مرجے بھی ہیں، انہوں نے کہا صرف ایک طریقہ، واقعاً اس منصب پر فائز ہونا چاہتے ہو، واجبات کی پابندی کرو، ہر حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ، یعنی توضیح المسائل پہ عمل کرو، اس سے بڑھ کر علم عرفان اور کوئی نہیں ہے. یہ وہی چیز ہے جو قرآن کہہ رہا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے آپ کو قیامت کے خوف سے، اپنے نفس کو گناہوں سے بچایا. پروردگار اس دنیا میں اس کے اثرات اور اس کے فائدے دیتا. بنی اسرائیل کے لیے ایک جملہ کہا جاتا جو میں اکثر ان تقاریر میں پیش کرتا ہوں جس میں یہ بتاتا ہوں کہ ہم کتنے خوش قسمت کہ پیغمبر کی امت میں پیدا ہوئے. بنی اسرائیل میں پیدا ہوتے تو کتنے مصیبتیں اور پریشانیاں تھیں. بلکہ معراج والی تقریر عشرے میں، معراج والا عشرہ جو میں نے 4-5 سال پہلے پڑھا تھا، تو اس کے اندر آخری تقریر یہی تھی کہ رسول خدا نے دعا کی میری امت کو آسانی دے. تو اس میں ایک یہ چیز تھی کہ جب کبھی یہ کوئی گناہ کرے گی تیری امت، یہ موسیٰ سے تھا، یہ عیسیٰ سے تھا، ہم ان کی توبہ قبول کریں گے، مگر ایک نعمت انہیں اپنے آپ پہ حرام کرنا ہوگی، تب ان کی توبہ قبول ہوگی. توبہ تو ہم نے اپنا ایسا حق مان لیا کہ جو بڑے سے بڑا گناہ کرو اللہ پہ واجب ہے ہماری توبہ قبول کر. اللہ نے اپنے آپ پہ خود واجب کیا لیکن ہمارا کوئی حق نہیں بنتا. بنی اسرائیل کا تھا کہ توبہ بھی کرو تو اس شرط کے ساتھ کہ ایک نعمت تمہیں حرام کرنا. اب اگر زندگی میں 100 گناہ کیے 100 نعمتیں حرام کرو. ہم اس زمانے میں ہوتے تو اپنا سارا کوٹا ایک ہی دن میں پورا کر لیتے. ایک شادی میں چلے جاتے، اس میں اتنے سارے گناہ ہوتے. پیکج، آج کل ایک لفظ بہت آتا ہے پیکج کا، حج پہ چلیے پیکج ہے، یعنی ساری چیزیں ایک جگہ آپ کو مل جائیں گے، آپ کو الگ سے کچھ نہیں کرنا. زیارت کا پیکج ہے، ہر چیز کا پیکج ہوتا ہے. شادی بھی ہمارے یہاں شیطان کا پیکج ہے کہ جتنے الگ الگ گناہ ہیں وہ سب میں نے تمہاری آسانی کے لیے ایک جگہ لا کے جمع کر دیے. اب یہ نہیں کہ اس گناہ کے لیے وہاں جاؤ، اگلے گناہ کے لیے وہاں جاؤ، تیسرے گناہ کے لیے وہاں جاؤ. گناہوں کا پیکج شیطان نے ہم کو دیا. ایک شادی میں شرکت کر کے آتے، نعمتوں کا سارا کوٹا وہیں پہ ختم کر لیتے. لیکن یہ پیغمبر کا احسان، اور احسان پھر آگے اس کے بعد کا جملہ کہا کہ اگر ایک گناہ کیا تو پرانی امت توبہ بھی قبول ہوتی اس شرط پر کہ ایک نعمت اپنے آپ پہ حرام کر دو. تمہارے لیے، تمہاری امتی کے لیے ایسا نہیں، بلکہ اگر اس نے گناہ کا ارادہ کیا اور اس نے گناہ چھوڑ دیا تو نہ صرف یہ کہ میں اس کو خود اس چیز کو اس کی ایک عبادت میں لکھوں گا، بلکہ اس کے بدلے میں اس کو ایک نعمت اپنی طرف سے عطا کروں گا. وہاں نعمت چھینی جاتی ہے اور یہ نعمت دی جاتی ہے کس کو؟ نماز شب پڑھنے والے کو نہیں، اسے دی جائے تو سمجھ میں آتا. سال بھر روزے رکھنے والے کو نہیں، اسے دی جائے تو سمجھ میں آتا. صدقہ اور خیرات کرنے والے کو نہیں، اس کو دی جائے تو سمجھ میں آتا. اس کو ملتی ہے، ان کو ملتی ہے. لیکن یہ جو نعمت پروردگار دے رہا، شراب پینے والا شراب کا پورا ارادہ کر کے ساری تیاریاں کر چکا، آخری وقت میں اس نے شراب نہ پی، ایک نعمت اسے وہ عطا ہوئی جو نماز شب پڑھنے کے بعد ہم کو ملی. گانا سننے والا، ایک عورت کی فل تیاری تھی کہ آج اس کو بے حجاب گھر سے نکلنا، آخری وقت میں شرم آ گئی، سر پہ ایک اسکارف ڈال دیا. یہ ایک عبادت بھی بن گئی اور اس کے بدلے میں آنے والی زندگی میں کہیں نہ کہیں پروردگار اسے کوئی خاص نعمت و برکت عطا کرے گا. اور ایک بات یہاں پہ اور رکھی، یہ بھی پروردگار کا وعدہ. سورہ عنکبوت کی آخری آیت. یہ سورہ عنکبوت کون سا سورہ؟ آپ کے بچے یہاں کے اسکولوں میں تھوڑی بہت عربی پڑھتے ہوں گے. عنکبوت سے جکرا بھی گئے ہوں گے، اسپائڈر، مکڑی، وہی مکڑی والا سورہ، کیونکہ شیطان نے مکڑی کی طرح ہمیں اپنے جال میں پھنسایا ہوا، جو ہر سال قرآن ہمیں پڑھواتا. شب قدر میں یہی سورہ تو سب سے پہلے پڑھا جاتا، اس کی آخری آیت. یہ دیکھیے جو پروردگار کی رحمتیں چل رہی ہیں اس کی ترتیب یاد رکھیے کہ بنی اسرائیل والا توبہ بھی کرتا تو ایک نعمت حرام ہوتی،
اور گناہ کا ارادہ کینسل کرتا اس کو کچھ نہ ملتا. ہم نے گناہ کی ساری تیاری کرنے کے بعد ساری تیاریاں آخری لمحے میں گناہ چھوڑ دیا. تو کون سا اللہ پہ احسان کیا؟ اپنا فائدہ کیا. لیکن اللہ نے گویا اسے احسان مانا اور اس کے لیے خصوصی نعمت کا زندگی میں تمہیں کبھی دیں گے جب تم انتہائی پریشان ہوگے. یہ تمہارا تحفہ یہاں رکھا ہے. آخرت نہیں، وہ تو اس کا اجر چھوڑیں. قبر نہیں، اس کے فائدے تو چھوڑیں اسی دنیا کے اندر. اور یہ سورہ عنکبوت کی آخری آیت یہی تو ہے. جب پورا سورہ آپ پڑھ لیتے ہیں شیطان ویطان سب کا ذکر ہوتا ہے. آخری آیت وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. جو ہمارے راستے میں کوشش کرتا ہے اسے کچھ کرنا نہیں ہوتا، اس کا ہاتھ پکڑ کر راستہ ہم طے کراتے ہیں. آپ کو خالی ارادہ کرنا ہے، گناہ نہیں کرنا ہے اور ایک قدم آگے بڑھنا ہے، باقی راستہ اللہ ہموار کرے گا. کس طرح ہموار کرے گا؟ وہ مختلف طریقے. ذہن میں کوئی ایسا خیال آ جائے گا. تاریخ اسلام میں مختلف علوم کے ماہرین کی فہرستیں بنائیے، مجتہدین کی فہرست بنائیے کہ جی سب سے بڑا مجتہد کون ہے. ایک نام تو نہیں ہوگا، 3-4 میں سے کوئی ایک ہوگا. مفسر، علم حدیث کے ماہر، علم تاریخ کے ماہر، الگ الگ علم ہے نا. اسی میں ایک سوال اگر کوئی یہ پوچھے کہ تعبیر خواب کا تاریخ اسلام کا سب سے بڑا عالم کون گزرا جو خواب کی صحیح تعبیر بتا سکے. انٹرپریٹیشن آف ڈریمز، یہ خود ایک سائنس ہے. آج کل انٹرنیٹ پہ بھی چلے جائیے تو آپ کو 4-5 سائٹس مل جائیں گی. وہاں پہ آپ اپنا خواب لکھ کے بھیجیے اور وہ دھڑا دھڑ اس کا جواب دیں گے اس کا یہ مطلب. اب یہ تو سب بوکس، فراڈ اور بیکار چیزیں. لیکن اسلام میں خواب اور اس کی تعبیر، اس کو ایک حیثیت دی گئی. کہا ہر ایک کو اس کی مہارت بھی نہیں ہوتی. اب اگر اوورآل شیعہ سنی ملا کر اگر ہم مجتہدین کی فہرست مانیں گے، ہماری فہرست الگ ہے، وہاں کی الگ، اور مفسرین کی فہرست مانیں گے، یہاں کی الگ ہے وہاں کی الگ. تعبیر خواب میں سب کا اتفاق کہ محمد ابن سیرین یا سیرین سے بڑا آج تک تعبیر خواب کا کوئی عالم نہیں گزرا. ایک خصوصی، کیونکہ پیغمبر کی حدیث تھی کہ خواب بعض اوقات اللہ کا پیغام ہوتا ہے، ہر ایک نہ اس کو سمجھ سکتا ہے نہ اس کی تعبیر دے سکتا. اس کے ایسے واقعات. چنانچہ یہ بھی انہی کا واقعہ کہ ایک آدمی نے آ کے کہا کہ میں نے کل رات کو خواب دیکھا کہ میں پیشاب کر رہا ہوں، یہ پیشاب میرے ہاتھ پہ گر گیا. کہا جا کے تحقیق کرو، تمہاری بیوی کسی نہ کسی رشتے سے تمہاری بہن بن رہی، کزن والی نہیں، وہ بہن جس سے نکاح حرام. چکرا تو گیا لیکن تحقیق کی واقعاً پتا چلا کہ شیر خارگی یا رضاعت کے رشتے سے، جو دودھ پلانے کا ایک رشتہ پہلے ہوتا تھا، اب تو نہیں ہے. ماں اپنے بچے کو دودھ نہیں پلا رہی تو کسی اور کے بچے کو کیا پلائے گی. لیکن پہلے تو یہ ایک بہت اہم چیز تھی اور اسلام کی نگاہ میں یہ ایک فضیلت والی چیز بھی تھی. تحقیق کی پتہ چلا واقعاً یہ اس کی بہن نکلی. نکاح تو ٹوٹا، لیکن پھر آگے بات کی یہ وہی ان کے. اچھا یہ کہا جاتا ہے یہ بھی انہی نے بتایا تھا کہ مروان یا اس کے بیٹے عبد الملک، ان میں سے کسی ایک نے دیکھا کہ وہ مسجد النبوی میں کھڑا ہے، محراب میں جہاں امام نماز پڑھاتے، اور ایک بار وہاں 5 بار، ایک بار نہیں 5 بار اس نے وہاں پیشاب کیا. انہوں نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ تمہارے 5 بیٹے یکے بعد دیگرے خلیفہ بنیں گے، اور بنے اس کے 5 بیٹے. تو ایک عجیب و غریب شخصیت، یعنی اگر میں ان کے حالات اور ان کے خواب بتانے لگوں تو آج کی ساری مجلس ویسے ہی کچھ لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ موضوع پہ نہ رہی. یہ ایک جملے کی وضاحت ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. اسلام کے لیے جب بنیاد رکھی جا رہی تھی تو جو 10 پتھر قرآن نے رکھے اس میں یہ چوتھے پتھر کی بات. کیوں آدمی گناہوں سے بچے؟ یہ محمد ابن سیر ہے. دریافت کیا گیا کہ اتنا بڑا رتبہ ان کو کیسے ملا، تو صرف ایک واقعہ انہوں نے خود بتایا. میری زندگی میں صرف ایک واقعہ، کسی علمی گھرانے میں پیدا نہیں ہوئے، کہیں جا کے کوئی خاص علم حاصل نہیں کیا، اور وہ وہی کہ 2 چیزوں کے کانٹیکس میں یہ واقعہ پڑھ رہا ہوں مختصر کر کے. پہلا تو یہی کہ دیکھیے اللہ کس طرح سے ہر گناہ سے بچنے میں آپ کو برکتیں دیتا. وہ گناہ سے بچنا تو کمالی نہیں ہے جس کو کرنے میں آپ کو تھوڑی زحمت ہو. ایک گناہ فرض کیجئے آپ کرنا چاہتے، تھوڑی زحمت ہے اس میں، تو بعض اوقات آدمی زحمت سے بچنے کے لیے گھر بیٹھ جاتا. لیکن جو گناہ خود چل کے آپ کے دروازے پہ آ رہا، خالی ان صاحب نے نہیں کہا تھا کہ جن کے گھر میں ان کی بیوی نے
کوئی پڑوسی کی مرغی پکڑ کے ذبح کر کے پکا دی تھی، اور جب ان کو پتا چلا تو سر پیٹ لیا، یہ تو حرام ہے، یہ تو گناہ، دوسرے کا مال ہے اور تم نے اس طرح ضائع کر دیا. تو کہا اچھا تم نہ کھانا بوٹی لیکن سالن تو کھا لو نا، وہ تو ہمارے پیسوں کا. ہاں یہ بات تو معقول. اور جس وقت وہ بیوی نے سالن نکالنا شروع کیا تو بوٹیاں بھی آ گئی. دیکھیں برڈ فلو کے خطرے سے لوگ چکن چھوڑ دیں وہ الگ بات، لیکن اللہ کے ڈر سے کون چھوڑتا؟ تب وہ بوٹی آنے لگی تو دل تو للچا گیا. بیوی نے روکنا چاہا، روک کیوں رہی ہو؟ تو خود سے آ رہی ہے، جو خود سے آئے وہ تو حلال ہوتا. تو کہا مرغی بھی تو خود سے آئی تھی، میں کون سا اسے بلانے گئی تھی؟ ہاں پھر تو بالکل حلال ہے. ایسا گناہ جو خود سے چل کے آ رہا ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا. محمد ابن سیر ہیں، یہ ایک ایسے گھرانے کے تعلق ہے کہ ان کے گھرانے کی تاریخ میں کوئی حیثیت ہی نہیں. یعنی کوئی محترم گھرانہ، کوئی مشہور گھرانہ، کوئی اپنے زمانے کے اعتبار سے پڑھا لکھا گھر، کچھ نہیں. یہی وجہ تھی کہ جب بچے تعلیم حاصل کرتے 17-18 سال کی عمر، اس وقت ان کو ملازمت کرنا پڑی کپڑے کی دکان پر. یہ بات ہے تقریباً حجاج ابن یوسف و مروان کے زمانے کی، یعنی بالکل اوائل عہد اسلامی کی، اگر یہ نسبت ان کے لیے صحیح. ورنہ باقی خواب کی تو اتنی تعبیریں انہوں نے بتائی کہ پوری ایک کتاب ہے ان کے حالات پر. تو خلاصہ یہ 17-18 سال کی عمر، چڑھتی جوانی، اور کپڑے کی دکان پہ کام کر رہے ہیں. اجب یہ 2-3 پیشے ایسے جو بڑی احتیاط والے، کیونکہ اس کے اندر زیادہ تر واسطہ عورتوں سے پڑتا. ایک مثلا سونار کا پیشہ ایسا، ایک کپڑے کا بھی ایسا ہی بزنس ہوتا. دکان پہ مرد بھی آتے ہیں لیکن عورتیں زیادہ آتی ہیں. اور چونکہ بہت میں احتیاط سے بھی پڑھ رہا ہوں، 18 سال کی عمر ہے، اللہ برکتیں دیتا ہے وہ. اور دوسرا وہ سوال، مولانا ہم گناہ نہیں کرنا چاہتے لیکن بچنے کیسے بچے؟ when there is a will there is a way. جب آدمی کسی چیز کا ارادہ کر لے کوئی نہ کوئی راستہ نکل آتا. یہ انگریزی کا محاورہ نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا. تم ارادہ تو کرو نا کہ ہمارے راستے پہ چلنا ہے، پھر دیکھو کس طرح سے ہم تمہارے لیے راستہ ہموار کرتے جاتے. کر کے تو دیکھو ارادہ، ہم تو ارادہ ہی نہیں کرتے، پہلے ہی ہتھیار ڈال دیتے. شیطان اتنا ہمیں پہلے سے ڈرا دیتا، جو فاسٹ بولرز کی ٹیکنیک ہوتی کہ پہلے سے اتنا ڈرا دو. یا ریسلنگ کے اندر آتے بڑی خوفناک شکل وکل بنا کے، طاقت واقت کچھ نہیں ہوتی، خالی ڈرانا. تو یہ جو ہے نا ہماری تو وہ حالت، ارادہ ہی نہیں کر پاتی، پہلے سے ڈرے بیٹھے ہوئے کہ جی گناہ سے بچ ہی نہیں سکتے. اب یہ دونوں چیزیں ذہن میں رکھیے، ارادہ کر لے اللہ راستہ کوئی نہ کوئی سجا دے گا اور دکھا دے گا. اور دوسری یہ بات کہ یہ چیزیں ذہن میں ہوں کہ کیا برکتیں مل رہی ہیں گناہوں سے بچنے کی. بھائی نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا وہ ایک پہلو ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم یہ پہلو ہے. چنانچہ 17-18 سال کی عمر ہے. اب آپ خود دیکھیے واقعہ بھی ایسا ہے کہ مجھے بہت احتیاط سے پڑھنا پڑ رہا ہے. آپ سمجھتے جائیے، میں اشارے کرتے جاؤں گا. اس معاشرے میں بہرحال پیغمبر کے انتقال کو 50 سال یا 100 سال گزر گئے تھے، کرپشن تو آ گیا تھا، اخلاقی کرپشن. ایک بہت ہی شریف، عزت دار اور پیسے والے گھرانے کی کوئی عورت، اس کے دل میں خرابی آ گئی. وہ آئی ایک دن دکان میں، اور چونکہ مالدار گھرانے کی 8, 10, 15, 20 تھان خرید لی. دکاندار کے لیے تو بہت بڑی بات ہے، ایک ہفتے کا سودا آج ہو گئے. لیکن اس نے کہا کہ اس وقت میرے پاس کوئی غلام نہیں، ایک ہی شرط پہ خریدوں گی کہ اسے گھر پہنچوا دوں. اور ہاں دیکھو یہ تو تمہارا نوکر کتنا ہٹا کٹا صحت مند لگ رہا ہے، یہ ضرور لے جائے گا. یہ ہوتا رہتا بھی ہے، ڈیلیوری کا سسٹم تو ہے نا. اور اسی میں بہت ساری خرابی آتی ہے. اگر عورتیں یہ سمجھے علماء سے پردہ کرنا چاہیے، مذہبی لوگوں سے پردہ کرنا چاہیے، چلے معاشرے کے کچھ بڑوں سے پردہ کر. نوکر سے کیا پردہ، جمعدار سے کیا پردہ، دھوبی سے کیا پردہ، عالم سے پردہ ہے اور ان سے کوئی پردہ نہیں. اس کی بہت ساری خرابیاں ہوتی ہیں جو کہنا تہذیب ممبر کے خلاف ہے، لیکن اس کی جانب توجہ دلانا شریعت اسلامیہ میں واجب ہے. تو دونوں کو ملا کے میں چلا. اب آگے بڑھتا ہوں. خلاصہ یہ کہ یہ سارے تھان لے کے چلا، اور چونکہ ایک عام سی بات تھی، ان کے ذہن میں بھی کوئی خیال ہے. 18 سال کا ایک بچہ محمد، عام سے گھرانے کا، اتنے غریب گھرانے کا، کہ جو علم دین یا علم دنیا حاصل کرنے کی عمر ہے، دکان میں کام کرنا پڑ رہا، وہ بھی سیلز مین کا. گھر میں پہنچا،
وہ گھر میں لے کے گئی کہ یہ اتنے سارے تھان ہیں، دروازے پہ چھوڑو گے میں تو نہیں اٹھا سکتی، اس کو میرے کمرے میں پہنچا دو۔ کمرے میں پہنچانے کے بعد ایک بار وہی جو زلیخا کے واقعے میں وہاں بھی یہ کیفیت، اور یہ کہا کہ تمہیں میری درخواست کو یا خواہش کو قبول کرنا پڑے گا، اور اگر تم نے یہ بات نہ مانی تو میں شور مچا دوں اور سب لوگ میرا ساتھ دیں گے، میں کہوں گی یہ بری نیت کے ساتھ میرے گھر میں آیا، اس نے میرے اوپر حملہ کیا، تو میرے مقابلے میں تمہاری بات کون سنے گا؟ دیکھو مارے بھی جاؤ گے، میرا خاندان بھی اتنا محترم، ماحول بھی پرانا کہ آج جب 1400 سال کے بعد بھی غیرت کے نام پہ قتل ہو جاتے ہیں، جبکہ وہاں تو غیرت بھی انوالو نہیں ہوتی، کوئی جائیداد واداد کے جھگڑے ہوتے ہیں، تو وہ وہاں تو ایسی بات تھی کہ واقعاً اس کی تکہ بوٹی کر دی جاتی، پورا قبیلہ آ جاتا۔ کہا دیکھو اب یہ ایک طرف زندگی ہے، دوسری طرف ایک ایسا فعل حرام ہے جس میں اس کا کوئی دخل بھی نہیں، نہ اس نے کوئی اقدام کیا، نہ اس کا دل چاہ رہا، یہ مجبور ہو گیا۔ مجبوری میں کتنے حرام حلال ہو جاتے، لیکن کیا اس کا نام مجبوری کہ ذرا سا کوئی مسئلہ پیش آیا آپ نے ہتھیار ڈال دیا کہ ہمیں مجبور ہوں؟ یا مجبوری اس کا نام ہے کہ اپنے ساری کوشش کرو، سارے ہاتھ پاؤں مارو، جب بالکل واقعاً تلوار گردن پہ آ جائے تو پھر سوچو کہ شاید میں مجبور۔ اب یہ تو ظاہری اعتبار سے ہمارے لیے تو بڑی مجبوری تھی اور مزیدار مجبوری تھی کہ اللہ بھی اس کو بھی کہہ دیں گے قیامت کے دن کہ جی تو دیکھ رہا تھا وہ تو تکہ بوٹی کی بات ہو رہی تھی، عورت کے مقابلے میں میری بات کون مانتا، اور ایسے قابل احترام خاندان کی عورت، اور میرا خاندان تو اتنا چھوٹا خاندان، وہ مالکن میں ایک دکان کا سیلز مین۔ لیکن نہیں، ان کا خاص جملہ کہ جس وقت میں یہ خود ان کا جملہ، یہ واقعہ جہاں تک میرا حافظہ کام کر رہا، شہید مرتضی مطہری نے اسے بھی داستان راستان یعنی سچوں کی کہانیاں جلد دوم میں لکھا، شاید اتنی تفصیل میں نہ گئے ہوں بلکہ گئے بھی ہیں تفصیل میں۔ یہ کہتا ہے بس بالکل اپنی جان بچانے کے لیے میں ہتھیار ڈالنے والا تھا کہ ایک دم میرے ذہن میں سورہ نازعات کی آیت آ گئی، یہی آیت وَأَمَّ مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اپنے اللہ سے ڈرا اور اپنے نفس کو گناہ سے روکا۔ یہاں نفس گناہ کی طرف ابھی نہیں لے جا رہا تھا، گناہ کی طرف وہ خاتون لے جا رہی تھی، نفس تو صرف یہ کہہ رہا تھا کہ مجبوری بن گئی ہے، ہتھیار ڈال دو۔ بس جیسے ہی قرآن کی آیت میرے ذہن میں آئی کہ نفس کی بات نہ مانو، فوراً جیسے ہی میں نے کہا مجھے حرام سے بچنا ہے، اور ایک دم ایک خیال دل میں آیا، میں نے کہا ہاں یہ تو اس سے بڑی میری خوش قسمتی کیا، میں تیار ہوں، راضی ہوں، یہ ہوں وہ ہوں، البتہ اچھا اب یہ فقہ کا بہت معمولی مسئلہ ہے، نہیں فقہ کا کوئی مسئلہ معمولی نہیں ہوتا، سادہ مسئلہ کہ مستحب ہے چند مواقعوں پر انسان کے لیے پیشاب کرنا، پیشاب کی عادت سے فارغ سونے سے پہلے، نماز سے پہلے، چند مواقع ہیں کہ جہاں مستحبات ہیں، مستحبات تخلی میں ایک لسٹ دی ہوئی، کچھ مواقعوں پہ حرام ہے، کچھ پہ مستحب ہے، کچھ میں واجب ہے، کچھ میں مکروہ۔ یہ اتنا معمولی سا عمل بھی شریعت نے مختلف پہلو سے بتایا، ان میں سے کہنا نہیں چاہ رہا ہوں، کہوں گا بھی نہیں اشارہ، نماز سے پہلے مستحب ہے کہ وضو سے پہلے آدمی پہلے پیشاب کر کے آ جائے، اسی طرح سے اس عمل سے پہلے بھی مستحبات کے اندر ہے، البتہ اس سے مراد تو ہوتی ہے حلال طریقے سے، جائز طریقے سے، ازدواج کے طریقے سے، لیکن بہرحال یہ مستحبات میں تو اس نے کہا کہ ہاں یہ بتا دیا ٹوائلٹ کا، میں جاتا ہوں اور اس کے بعد وہ کا سامنے ہے ٹوائلٹ۔ اچھا اب یہ بات وہی سمجھیں گے جو پرانے زمانے کے ٹوائلٹ دیکھے ہوئے، اور پنجاب اور سندھ کے بعض دیہاتوں میں اب تک یہ، جب تک یہ گٹر لائن اور یہ فلش نہیں تھا، یہ ٹوائلٹ ایسے ہوتے تھے کہ اس میں دن بھر انسانی فضلہ اور گندگی جمع ہوتی تھی، صبح سویرے باہر سے جمعدار آ کے اٹھا کے لے جاتا تھا، تو یہ گئے، اب وہ فضلہ تو ہے گھر کے اندر، ہے تو بڑا کراہیت والا عمل، وہی کرے گا من خاف مقام ربہ ونہی النفس عن الہویٰ، جس کے سامنے یہ ہو کہ اگر میں نے اس وقت اپنے آپ کو نہ بچایا تو جہنم کی آگ میں جلنا ہوگا، وہ زیادہ خطرناک مرحلہ یہی ہے۔ انہوں نے وہی انسانی فضلے کا جو ڈبہ تھا، کنٹینر، وہ اٹھا کے اپنے آپ پہ انڈیل دیا، سر سے لے کے پیر تک اس گندگی میں آلودہ ہو گئے، دروازہ کھول کے باہر نکلے۔ اب جب اس حالت میں دیکھا تو اس عورت کی ساری خواہشات سرد ہو گئی، کراہیت پیدا ہوئی، نفرت پیدا ہوئی، دروازہ کھول کے ناک بند کر کے کہا کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے، بھاگو یہاں سے۔ وہ وہاں سے بھاگے، باہر نکلے، یہ کہتے ہوئے بھاگے کہ میں یہاں سے نہیں بھاگ رہا ہوں، میں جہنم سے فرار اختیار کر رہا ہوں، میں جہنم سے بچ رہا ہوں۔ دیکھیے
یہ وہی آدمی کر سکتا ہے جس کے ذہن میں ایک پہلے اپنے ذہن میں کمپیئر کرنا پڑے گا دو چیزوں کا مقابلہ، کہ ایک طرف یہ ہے گندگی غلاظت، یہ چند لمحوں کی ہے بہت بری، اور دوسری جانب اس کے لیے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے، جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کی وجہ سے اس سے بچے۔ اور ادھر آیت ذہن میں تھی کہ آج اپنے آپ کو بچانا ہے، تبھی تو پروردگار کے سامنے سرخرو جا سکیں گے، جس کے ذہن میں یہ بات رہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب میں واپس آیا اور اب چند ہی دنوں میں مجھے احساس و اندازہ ہو گیا کہ پروردگار نے خصوصی تحفہ مجھے عطا کیا ہے، وہ آخرت کا اجر اپنی جگہ، قبر کا اجر اپنی جگہ، دنیا میں بھی ایسا تحفہ عطا کیا ہے کہ آج 1350 سال کے بعد امام بارگاہ علی رضا کے منبر پہ میں ان کا نام لے رہا، شہید مطہری نے داستان راستان میں ان کا نام لکھا، تمام اسلامی تاریخ کی ساری کتابوں میں ان کا نام ہے، فقط اس ایک عمل کی وجہ سے کہ گناہ سے بچنے کے لیے غلاظت اپنے بدن پہ ڈالی، یہ بہانہ نہ کیا کہ تو میں تو مجبور ہوں، پروردگار میری مجبوری کو دیکھنے والا۔ یہ تو ہوا ایک پہلو، اور آئیے دوسرا پہلو، سورہ انعام کی آیت 151 کا چوتھا نقطہ، خاصا ٹائم لے گیا، دو مجلسیں آخری بچ رہی، لیکن جو میں اصل جملے کی طرف جو لے جانا چاہتا ہوں وہ کچھ اور ہے، صرف اپنے موضوع کو یاد دلا دوں۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، خبردار گناہ کے قریب نہ جانا۔ تو کس وجہ سے آدمی نہ جائے؟ کچھ چیزیں اپنے ذہن میں پیدا کرنا پڑتی ہیں، ان میں سے ایک یہی چیز جو قرآن کی اس آیت میں آئی، جو 2 دن سے میں تلاوت کر رہا ہوں، لیکن کل اور آج اللہ نے ایک نعمت بھی دی اس کے اندر، اس آدمی نے مجبوری کا بہانہ نہ بنایا۔ کل والا آدمی مجبوری والا نہ تھا، آج اسٹیج آگے بڑھا، آج تو واقعان کے مجبور تارتیار ڈال دیتا تو شاید کوئی اس کو برا نہ کہتا۔ ایک یہ کردار جس نے اتنا غلاظت والا عمل قبول کر لیا، ہتھیار نہ ڈالے، اور ایک خولی۔ پسارے صاحب نے اس سے پوچھا تھا، نہیں یہ مختار نے تاریخ میں لکھا ہے کہ جس وقت مختار شہر کوفہ کے حاکم ہوئے، مختار نامہ نہیں پڑھ رہا ہوں، اس وقت یزید واصل جہنم ہو چکا تھا، ابن زیاد بصرے کا گورنر تھا، تو اس کی گرفتاری کے لیے باقاعدہ ایک فوجی لشکر تیار کر کے مالک اشتر کے بیٹے ابراہیم کے قیادت میں بھجوایا گیا۔ حسین ابن نمیر وہ بھاگ کے ابن زیاد کے پاس جا کے اس کا رائٹ ہینڈ بن چکا تھا، جو جناب علی اکبر کا قاتل۔ شمر عورتوں کے کپڑے پہن کے کوفے سے فرار ہو رہا۔ عمر سعد وہ ایک ایسے اہم آدمی کی درخواست لے کے آیا، لیکن مختار اس کے پیچھے لگے۔ تو اب یہ شمر، حسین اور ابن زیاد، یزید، یہ 4 جو ٹاپ آف دا لسٹ ہے، یہ اس وقت مختار کے ہاتھ میں نہیں آ سکے۔ ایک مر گیا، ایک گورنر ہے، تو وہ تو نہیں ہوگا کہ مختار کے سپاہی جائے اور پکڑ کے لیا۔ وہ مالک اشتر کے بیٹے ابراہیم نے ذمہ داری لی کہ ان 2 کو میں لاؤں گا۔ شمر عورتوں کے کپڑے پہن کے فرار ہو رہا ہے، کوفے سے نکل چکا۔ اب کوفے میں جتنے لوگ رہ گئے، ان میں سب سے پہلے مختار نے کہا مجھے خولی کو پکڑوانا۔ مختار کے لیے سب سے پہلے خولی کا نام تھا، پہلے خولی۔ کیوں؟ جس نے اپنی خود فہرست بتائی، شاید میں آج مصائب میں وہی پڑھوں، جتنے دیکھیں لشکر یزید کے کتنے بڑے بڑے لوگ، مختار نے کہا مجھے سب سے پہلے خولی چاہیے۔ عبداللہ کامل مختار کی طرف سے شہر کے کوتوال کا ساری چیزیں چھوڑو، کہیں سے خولی کا پتہ اور اس کا پتہ مل کے نہ دے۔ بہرحال وہ واقعہ میں پڑھنے جاؤں گا تو پھر وہ مختار نامہ بن جائے گا، اور ویسے بھی وقت آج کی تقریر کا مکمل ہو چکا ہے، تو بس ایک جملہ کہ وہی کہ آدمی کوشش کرے تو راستہ نکل آتا ہے۔ خولی پکڑا گیا، اور کیوں مختار کو سب سے زیادہ اس کی فکر تھی وہ ابھی آپ سنیں گے، لیکن جب پکڑا گیا اور اس نے اپنے جرائم بتائے، جو ابھی آپ سنیں گے، اور شاید نہ سن سکیں، یہ تو اب آپ کے اوپر ہے۔
تو آخر میں مختار یہ پورا دربار گریے کی اس کیفیت میں تھا کہ ایسا گریہ آپ کو اپنے یہاں یہ صرف عاشور کے دن نظر آئے گا، یہ شام غریبہ نظر آئے گا. پورا دربار اس طرح رو رہا ہے، دھاڑے مار مار کے سر دیواروں سے اپنا سر ٹکرا رہے. تو مختار نے ایک سوال کر لیا، یہ بتا اتنے بڑے بڑے جرائم یہ سارے دربار کے میں اس وقت لوگ سارے شیعہ نہیں تھے، عام آدمی بھی نہیں برداشت کر سکتا، تو نے کیوں کی؟ جواب تھا میں مجبور تھا. حاکم کا حکم آ گیا، حکم حاکم تو ماننا پڑتا. اتنا بڑا مجرم، اس کا جواب کیا ہے؟ میں مجبور تھا. اور ادھر آپ نے دیکھا جو واقعہ میں مجبور نظر آ رہا، 18 سالہ جوان، اس نے کہا نہیں میں مجبور نہیں، میرا کام ہے یہ سوچنا کس طرح بچوں، یہ میرے پروردگار کا وعدہ ہے کہ خود مجھے بچائے گا. جو مجبور تھا اس نے اپنے آپ کو مجبور نہ سمجھا تو بچ نکلا، اور جو مجبور نہ تھا اس نے بہانہ بنا لیا میں مجبور ہوں، تو یہ کیا اس نے. اب مصائب کے آغاز کے بعد تو کوئی پیغام دینے کی گنجائش نہیں رہے گی. اب آپ خولی کا واقعہ سنیے گا، اور اس نوجوان کا واقعہ آپ نے سنا جو تاریخ اسلام کی محترم ترین شخصیتوں میں شامل ہوا. اب یہ دیکھیے کہ آپ کو اپنی زندگی کس کے اصول سے گزارنا. خیر یہ ساری چیزیں قرآن حدیث کے دائرے میں، لیکن غیر معصومین کے جو واقعات سامنے آئے، وہ 18 سالہ جوان جو مجبور تھا مگر اس نے کہا میں مجبور نہیں، وہ بننا ہے آپ کو. اور یا خولی کی طرح سے بس یہ ایک جملہ یاد کر لینا ہے، گناہ کرو اور کہہ دو میں مجبور ہوں. بس سوچئے گا انشاءاللہ کل ہم اس میں تھوڑا آگے بڑھیں گے. لیکن خولی کی اتنی تلاش کیوں تھی؟ تو یہ میں مجبور ہوں کا جملہ جو خولی نے کہا، اس سے پہلے مختار نے پوچھا یہ بتا تو نے کربلا میں کیا کیا. مختار ہر ایک سے ہی پوچھا کرتے تھے، اور یہ کہہ دیتے تھے کہ اگر غلط بیانی کی تو اپنی سزا میں اضافہ کرے گا. کیونکہ ابن زیاد کے کچھ رجسٹر بھی ملے تھے مختار کو، اس میں ہر ایک کا لکھا تھا کہ اس نے یہ کیا تو یہ انعام ملا. کہا یہ میں ملاؤں گا بھی. کافی کربلا کے واقعات تو ابن زیاد کی اس پوچھ گچھ کے نتیجے میں آئے. خولی نے کہا کہ بس کچھ ایسی باتیں ہو گئی تھی کہ میں کربلا میں جب خیموں میں لوٹ مار ہو رہی تھی تو ذرا دیر سے پہنچا، ذرا سی دیر ہو گئی. لوٹ مار میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ آدمی بھاگتے ہیں، جو آگے نکل گیا وہ اچھا مان لے. میں ذرا دیر سے پہنچا. یہ مجبور، اس کو یہ مجبوری کہہ رہا. ذرا دیر سے پہنچا. پورے کربلا کے واقعے میں شریک تھا. لوٹ مار کے وقت ذرا مجھے دیر ہو گئی. جب میں پہنچا میں نے دیکھا سارا اسباب لوٹا جا چکا، کچھ نہیں بچا. اب میں کیا، مجھے کیا ملے؟ کیا میں ایسے خالی ہاتھ چلا جاؤں؟ میں نے دیکھا کوئی چیز بچی بھی رہ گئی. تو 3 چیزیں مجھے ایسی نظر آئیں کہ وہ یزیدیوں نے بھی ان 3 چیزوں کو اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ کسی کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی ان 3 چیزوں کے لیے. میں نے دل میں سوچا کہ اگر میں بھی اپنے ساتھیوں کی طرح سوچتا رہا تو میں تو خالی ہاتھ جاؤں گا. وہ تو کچھ لے چکے. پہلی چیز جو میری نگاہ میں آئی، بچی ہوئی چیز، میں نے دیکھا ایک ننھی سی بچی ہے جس کے کرتے کے دامن میں آگ کے آثار نظر آ رہے ہیں. لگ رہا ہے کہ اس کرتے میں آگ لگی ہے اور کسی نے بجھائی، اور وہ بار بار ماتم کر رہی ہے. مجھے نہیں پتا وہ کیا کہہ رہی ہے. میں یہ سنتا ہوں کبھی کہتی ہے ہائے میرے چچا، کبھی کہتی ہے ہائے میرے بابا، اور اس کے کانوں میں گوشوارے لٹک رہے. اتنی چھوٹی بچی تھی اور اتنے معمولی سے گوشوارے تھے کہ یزیدیوں نے بھی نظر انداز کر دیا کہ یہ کم قیمت گوشوارے چھین کر اس بچی کو کیا تکلیف پہنچا. میں نے سوچا کہ مجھے کچھ نہیں ملا، میں اتنا اس کا نقصان بھی کیوں کروں. میں آگے بڑھا، گوشواروں کی جانب ہاتھ بڑھایا. بچی گھبرا کے پیچھے ہٹی. کہا یہ گوشوارے نہ چھین، یہ میرا بابا مجھے دے کے گیا ہے. بابا تو نہ رہا، بابا کی یادگار تو رہے. بچی فریاد کرتی رہی. میرے دل میں وہی خیال، میں اپنا نقصان کیوں کروں. میں نے گوشواروں پہ ہاتھ ڈالا. اچھا بچی نے اپنے کانوں کو مجھ سے بچانے کے لیے، یہ فاطمہ کی پوتی ہے، نامحرم اس کا جسم نہیں چھو سکتا، تو کانوں کو بچانے کے لیے اپنے کانوں پہ اس طرح ہاتھ رکھے کہ میں گوشوارے کھول نہیں پا رہا ہوں. وہ اپنے حجاب کی وجہ سے
لیکن میں نے سوچا مجھے دیر ہو رہی ہے اور بھی شاید کوئی بچی بھی چیز مل جائے. جب میں نے دیکھا بچی گوشوارے کھولنے نہیں دے رہی ہے, میں نے گوشواروں کو پکڑ کے اس طرح کھینچا کہ بچی کے کان کٹے اور خون کا فوارہ جاری ہوا. وہ گوشوارے لے کے میں آگے بڑھا, اور کچھ بچی بھی چیز ہے, اور خولی سے کیا کہہ رہا ہے, مجبوری ہے مجبوری. میں نے دیکھا کہ ایک خیمے میں ایک بستر اب تک بچا ہوا, لیکن اس لیے بچا ہوا ہے کہ اس پر کوئی بیمار لیٹا ہے, اور یہ خیال کرتے ہوئے کہ بیمار کو تکلیف نہ ہو, باقی یزیدی بیمار کے احترام میں اسے چھوڑ کے چلے گئے. میں نے سوچا مجھے کچھ نہ ملا, اگر میں احترام کرتا رہا تو اس یہ نقصان ہوگا. میں تیزی سے آگے بڑھا, بیمار غشی کے عالم میں ہے. میں نے بستر کو اس طرح کھینچا کہ وہ بیمار بستر پر سے الٹا منہ کے بل زمین پہ گرا, اور بستر لے کے میں چلا. آج پتا چل رہا وہ کون ظالم تھا جس نے سکینہ کے گوشوارے چھینے, وہ کون ظالم تھا جس نے سجاد کے نیچے سے بستر کھینچا. مگر عزادارو تیسرا جملہ, اب جو میں باہر نکلا خیمے سے اور کوئی چیز نظر نہیں آئی, اور میں نے دیکھا ساری سیدانیوں کی چادریں بھی چھن چکی ہیں, مگر ایک چادر مجھے نظر آ گئی. میں ذرا قریب آیا, یہ کس کی چادر ہے جس پر ہاتھ ڈالنے کی یزیدیوں کو بھی ہمت نہ ہوئی. قریب آگے میں نے پہچانا یہ علی اور فاطمہ کی بیٹی, حسین کی بہن ثانیہ زہرا زینب کبریٰ. ارے کسی یزیدی میں بھی ہمت نہ تھی کہ زینب کی چادر پہ ہاتھ ڈالتا. میں نے سوچا کہ ان بیوی کا احترام بہت زیادہ, لیکن میرا نقصان کیوں ہو. میں آگے بڑھا کہ اگر ایک ہی چادر رہ گئی ہے یہ چادر میں چھینوں گا. کون تھا وہ مجرم جس نے چادر زینب پہ ہاتھ ڈالا؟ میں قریب گیا, میں نے چادر کو پکڑ کے کھینچنا چاہا. یہ علی کی بیٹی ہے, یہ عباس کی بہن ہے. دونوں ہاتھوں سے شہزادی نے چادر کو سختی سے تھاما. اب میں چادر کھینچ رہا ہوں, شہزادی چادر نہیں چھوڑ رہی ہے, مجھے دیر ہو رہی تھی. عزاداروں میں کیسے جملہ کہوں, بس اسی پہ مجلس تمام. میرے ہاتھ میں کوڑا تھا, میں نے کوڑا اٹھایا, بی بی کے چہرے پہ مارا, زینب کی پیشانی پھٹی, خون جاری ہوا. میں نے چادر زینب پہ ہاتھ ڈالا, چادر چھینی. عزاداروں قیامت کیوں نہ آ گئی, یہ زینب کی چادر چھن رہی ہے. ارے عباس کہاں, آؤ زینب کی چادر کو بچا لو. الا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین. پروردگارا تجھے واسطہ اس باب الحوائج کا جو نہ تھا تو سکینہ کے کان زخمی ہوئے, جو نہ رہا تو عابد بیمار کی کمر پہ کوڑے پڑے, جو نہ تھا تو ثانیہ زہرا کی چادر کو چھینا گیا. اس باب الحوائج کا واسطہ اور انہی ام المصائب زینب کبریٰ کا واسطہ اس مجلس میں جو مومنین اور مومنات ہیں اور دنیا بھر میں شیعان حیدر کرار کو اور پریشانی سے بچا. ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما, باب الحوائج کے وسیلے سے ہماری ساری دعائیں قبول فرما, اور ان مظالم کے انتقام کے لیے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ماتم حسین.